فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت اہم فیصلہ تھا، جو کہ عمران خان کی ایک اپیل تھی یا درخواست جو انہوں نے غالباً جولائی 2022 کو انہوں نے دی تھی نیب کے حوالے سے، جس میں کہ نیب ترامیم کے کو چیلنج کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ نیب سے جو ترامیم آئی ہیں ان سے جو ہے بدعنوانی کو ایک لائسنس ملا ہے اور انہیں قانونی جواز فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے کافی لوگوں نے ان قوتوں نے فائدہ اٹھایا جو کہ کرپشن یا بدعنوانی میں ملوث تھیں۔ اب یہ ہوا تو جناب جولائی 2022 کو تھا، اور غالباً اس کی سماعت بھی جولائی میں ہوئی تھی پہلی، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید ہو سکتا ہے اگر غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اس کی 53 یا 54 سماعتیں جو ہیں ہوئیں، اور اس کے بعد اسی سال 5 ستمبر کو غالباً اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ آج جو فیصلہ آیا بلا شبہ خیر فیصلہ تو اہم ہے، اس کی افادیت سے تو خیر انکار نہیں کیا جاتا، لیکن اگر یہ فیصلہ عمر عطا بندیال صاحب اگر یہ آج سے مطلب 6 جب یہ ہوا تھا جولائی میں، اگر یہ اس کا فیصلہ یہ جنوری میں یا دسمبر کے اندر کر دیتے، 6 ماہ کے اندر کر دیتے یا 7 ماہ میں کر دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ اس ترمیم سے فائدہ اٹھایا اور اپنے جو اثاثے جو کہ ضبط تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے واگزار کرائے، اور واگزار کرا کے انہیں بیچا، اور بیچ کے وہ پیسے پھر وہ بھی دوبارہ لے کے پاکستان سے باہر چلے گئے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا اگر یہ 6 مہینے بعد کیا جاتا۔ لیکن اب یہ تو فیصلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ بعد از مرگ کسی کو کوئی نسخہ دیا جائے، لیکن بہرحال چلے نسخہ اگر بعد از مرگ تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس مرض کی وجہ سے نسخہ جاری کیا گیا وہ ہو سکتا ہے اس کو مرنے کے بعد تو فائدہ نہ ہو، لیکن دوسرے شاید ہو سکتا ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ 10 میں سے 9 ترامیم کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہتا تھا کہ جو آپ کو یاد ہوگا اسی چینل سے ہم نے بات کہی تھی کہ فیصلہ آئے گا لیکن کچھ ہوموپیتھک صحیح ہوگا، تو میں اس کو ہوموپیتھک ہی سمجھتا ہوں، جس کی میں نے آپ کو وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ سب لوگ تو اب جا چکے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جناب فوری طور پر کھولا جائے، 7 دنوں کے اندر وہ مقدمے چلائے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کس طرح یہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ حکومت بھی اب عبوری ہے، گو کہ عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ بھی نیب ترامیم سے فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقت میں اس کے اوپر آنے والے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اگر انہوں نے اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو ہمارے عبوری وزیر اعظم ہیں ان کو جانا پڑے گا، نہ صرف جانا پڑے گا بلکہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بیرونی جو ہے نا طاقتیں جو ہے نا کار فرما ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ بیرونی طاقتوں کی ماں پہ ہو رہا ہے، سارا سیٹ اپ جو لایا گیا ہے جو کچھ بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت کچھ میں بتاتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب یہ فیصلہ سنا کر چلے گئے اور سپریم کورٹ سے آج وہ روانہ ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے بحثیت تجزیہ نگار کہ اگر آج سے کچھ 6 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے یا اس سے قبل بھی اگر لوگ جو عوام ہماری ہے اگر وہ بدعنوان سیاستدانوں کو جس وقت کے شہباز شریف کو جبکہ دوسرے دن ان کو سزا ہونے والی تھی اور ان کو عدالت میں گرفت ہونے والی تھی ان کی، اس سے 1 دن قبل جب انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اگر اس وقت ہماری قوم اگر باہر نکلتی بدعنوانوں کے خلاف، تو آپ یقین کریں کہ یہ عمر عطا بندیال جو ہے نا ان کے فیصلے انتہائی تاریخی اور بہت سخت ہوتے، اور ایسے فیصلے ہوتے جنہیں تاریخ میں یاد رکھا جاتا، لیکن افسوس کہ قوم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا، کیونکہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، اچھا بہت سے لوگ فوراً ججوں کو بھی الزام دے دیتے ہیں کہ بھائی ججوں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جج ہو، کوئی افسر ہو، فوجی ہو، کوئی بھی ہو، بیوروکریٹ بھی ہو، ہر جو طبقہ ہے جو زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی اہم شخص ہے، وہ عوام کے مزاج کے حساب سے چلتا ہے۔ عوام کا مزاج اگر نہیں ہوگا، عوام ساتھ نہیں ہوگی، تو دنیا کی بڑی سے بڑی فوج بھی نہ کوئی فتوحات کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے اگر عوامی کا ساتھ نہ ہو اور عوام کی کوئی سپورٹ نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کو ایجاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بالکل جو ہے ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، عوام کو ہر معاملے کے اندر ساتھ لینا، عوام کو سیاست کے اندر ملکی معاملات میں عوام کی جو ہے نا افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے جمہوری حکومتیں یا جمہوری نظام جو لایا جاتا ہے وہ اسی لیے لایا جاتا ہے کہ عوام کو ہر جگہ پارٹیسپیشن ملے۔
خیر بہرحال اب یہ آنے والا فیصلہ وقت کرے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال 188 کے تحت نظر ثانی کی اپیل میں جا سکتے ہیں یہ لوگ اس فیصلے کے اوپر, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کیا اس پہ نظر ثانی پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے, یہ بہرحال بات کی بات ہے. اچھا, لیکن اس فیصلے کے فوراً بعد نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اپنے مجھے پتہ لگا ہے کہ آئینی ماہرین سے انہوں نے کچھ مشورے شروع کیے ہیں, کیونکہ بقول ان کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد ہی نواز شریف کا اور شہباز شریف کا فوری طور پر پاکستان آنا کچھ مناسب نہیں ہے. کیا وہ آ سکتے ہیں اور کیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, 2-3 دن تک مزید اس کے اوپر صورتحال سامنے آئے گی. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کو میں نے کہا کہ ان کی بلا جواز گرفتاری ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ بات پس پردہ ایک روشن دان کھلا ہوا ہے, اگر اس روشن دان کے ذریعے جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو, میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ اگر وہ کچھ بھی اگر وہ ان کو اگر پیشکش ہوتی ہے جو کہ کی جا رہی ہے, لیکن بڑے افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ پیشکش کو قبول نہ کیا جائے اور وہ ڈٹے رہے ہیں. تو مجھے یہ میں لگتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی تو اس کا براہ راست نقصان جو ہے عمران خان کو ہوگا. اصل میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا لیڈر ہے, اس وقت وہ پھنس گیا ہے, وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے. کیونکہ دیکھیے اگر جو کچھ معاملہ چل رہا ہے, جو بھی درانی صاحب لے کے آئے یا XYZ, میں نے آپ کو ساری تفصیل اس کی بتا دی ہے. اگر وہ جو CBMs وغیرہ ہیں, اگر ان میں اگر عمران خان مزید زیادہ کوئی شرائط یا کوئی چیز اگر لگائیں گے تو میں لگتا ہوں کہ اس کو نقصان عمران خان کو ہوگا. کیونکہ یہ بھی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں, پھر کنفرم کر رہا ہوں کہ عمران خان کی براہ راست رہائی کے حوالے سے مغرب اتنا خوش نہیں ہے, لیکن صورتحال کی وہ دیکھتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ پر پڑتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے مغرب نے شاید تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی اگر ڈیل ہوتی ہے تو کوشش یہ ہے کہ عمران خان ڈیل یا ڈیل جو بھی ان کو ملتی ہے اس پہ وہ فی الحال ایکسیپٹ کرے اور نکلنے کی کوشش کرے. بہرحال یہ میرا مشورہ ہے, آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ آیا یہ کیا ہوتا ہے, عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں یا ان کو اس حوالے سے کیا کچھ ملتی ہے. لیکن فوری طور پر جو ہے عمران خان کے, جسے میں نے کہا تھا, جسے لوگ پہلے سے کہتے رہے اور ہم بھی کہتے رہے کہ کل وہ باہر آ رہے ہیں, پرسوں باہر آ رہے ہیں, فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک یہ معاملے پہ ان کے ساتھ ڈیل یا ڈیل نہیں ہوتی, عمران خان صاحب کے باہر آنے کی فی الحال کوئی بھی امید نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پرویز الہی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ان کی آج وہ ضمانت ہو گئی, لیکن 20,000 کے مچل کے حیرت کی بات ہے. میری اتنا بڑی شخصیت ہے اور PTI کا اتنا بڑا لیڈر ہے, اور اس کا 20,000 کے مچل کے جو ہے نہیں جمع ہو سکے, سمجھ سے باہر ہے میری. کیا اس بات کو بہرحال میں سمجھ نہیں پایا کیا اس کے پیچھے راز ہے, لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ 20,000 کے مچل کے جمع نہیں ہو سکے. تو ابھی ہے کہ منڈی کے اوپر یہ بات چلی گئی. اچھا, دوسرا یہ کہ تورخم بارڈر جو 10 دنوں بعد کھول دیا گیا ہے, اچھی بات ہے, تجارت ہونی چاہیے, لیکن ساتھ میں امریکہ کی طرف سے یہ الزامات بھی آنے شروع ہو گئے کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ طالبان آ چکے ہیں, طالبان جو ہے طالبان نہیں, وہ القاعدہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر بن چکا ہے. نہ صرف بن چکا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں بقول امریکہ کہ وہ وہاں پہ طالبان کے ساتھ حکومت میں بھی شامل ہے. بلا شبہ یہ تشویشناک خبریں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کو ایک اپنا خود سٹینڈ لینا ہوگا بنسبت اس کے وہ امریکہ کے پیچھے بھاگے. ابھی تک پاکستان جو ہے ہر معاملے میں امریکہ کا ڈکٹیشن لے رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ابھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان از خود کیوں نہیں بات کرتا. ابھی تک پاکستان کو چاہیے کہ مطلب وہ بھیج دیتے ہیں وہاں پہ, ان کا ناظم الامور ایک چلا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کے بس اپنا گٹ پٹ کر کے اور اکیلے میں 2-4 آدمی کے ساتھ 2-3 کو لے آ کے بات کر کے وہ چلے آتے ہیں. طالبان جو ہے وہاں پہ حکومت جو ہے باقاعدہ وہ آ چکی ہے, ان کو چاہیے پاکستان کو باقاعدہ ان کو بلایا جائے وزارت خارجہ کے اندر, اور یہاں پہ ہماری افواج کے جو مسلح افواج کے ہائی جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف یا ISI کے چیف جو ہیں ہمارے جناب جنرل ندیم صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے باقاعدہ ایک بلو پرنٹ تیار کریں, ایک باقاعدہ ایک پروگرام چاک آؤٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی ہیں پاکستانی جنہوں نے آپ کی آزادی کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. ہم نے دامے درمے سخنے ہم تھے افغانستان کی آزادی کے لیے, امریکہ کی واپسی کے لیے. تو آج یہ جب آپ آزاد ہو گئے تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اور آپ بڑے خوش ہوئیے, وہ کیا رہا آپ کی طرف سے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ کچھ بیٹھ کے کچھ CBMs طے کیے جائیں, اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں سے آتے ہیں تو ان کو کہیں ٹھیک ہے جناب, ہم جو ہے وہاں پر ایک چیک پوسٹ بنا لیتے ہیں. ظاہر ہے مشترکہ گشت تو ہو نہیں سکتا, 1100-1200 میٹر کا لمبا وہ ہے, تو اس پہ کہہ سکتے ہیں بھائی دور دور ہم چیک پوسٹیں بنا لیتے ہیں, اور چیک پوسٹ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک افغان فوجی ہو ایک پاکستان فوجی ہو, تاکہ دونوں طرف سے کسی کو اعتراض نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے ان کی طرف سے آ جاتا ہے. تو کچھ اس قسم کی کوئی بات کی جائے, پھر ان سے کہا جائے نا آپ یہ ہمارے ساتھ آئیں, ہم CBMs بناتے ہیں, پھر پاکستان افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے. آپ کم از کم ان کے ساتھ کچھ اعتماد تو کریں. ابھی تک آپ نے اپنا وہاں سفارت خانہ ہی باقاعدہ نہیں قائم کیا, ناظم الامور چلا رہا ہے.
تو وہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے، سب کو پتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ تو وہ کہتے ہیں کہ آدھی دال اور آدھا چاول، مکمل کھچڑی بھی نہیں بن پا رہی اور ادھر سے ادھر سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ معاملہ نہیں چلے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کو ایک قدم وہ آگے کرتا ہے، ایک قدم پیچھے کر لیتا ہے، ایک دن دوستی کا ہار پڑتا ہے، پھر دوسرے دن ہاتھ کھنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے سارے معاملہ جو اس کا تمام نقصان جو ہے نا پاکستان کو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک طریقہ ہے بائیلیٹرل طریقے سے آپ افغانستان کے ساتھ جائیں، جا کے بیٹھ کے بات کریں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے گرنے کے بعد، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا اور پہلے بھی کہا تھا، کہ میں مغرب کی جو ہے نا یہاں پہ کچھ زیادہ وہ دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ مغرب کی ہر معاملے کے اندر جو ہے مغربی سفارتکار گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. کوئی گوادر جا رہا ہے، آپ نے دیکھا وہ گوادر بھی ہو کے آ گیا، حالانکہ آپ پتہ ہے وہاں چین کی انویسٹمنٹ ہے. بہرحال ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مطلب اگر گورنمنٹ آف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذرا فی الحال جانا مناسب نہیں تھا کہ ایسے دور میں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار کو پتہ ہے کہ چائنا اور امریکہ جو ہے اس وقت ان کی کیا پالیسی، اور امریکہ جو ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کرنا چاہتا ہے. ایسی صورت کے اندر گوادر میں وہاں پر جانا اور وہاں پہ ان کا گھومنا امریکن سفیر کا، یہ مطلب بظاہر تو ایسے کوئی بات نہیں ہے قانونی طور پر، لیکن چائنا کو اس کا ایک اچھا میسج نہیں گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس صورتحال کے اندر پھر وہ آپ دیکھیں ہمارے امریکی سفیر صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ مل رہے ہیں، جا کے الیکشن کمشنر سے بھی مل رہے ہیں، پولیس افسران سے بھی مل رہے ہیں، بیوروکریٹ سے بھی، ان کے ہر معاملات کے اندر وہ ان کا عمل دخل ہے. تو یہ جو ہے نا پراسرار سرگرمیاں جو ہے نا، مجھے کچھ تھوڑا سا تقریباً 2 مہینے سے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں بار بار، مجھے جو ہے نا تھوڑا سا، بہرحال ہم تو ایک تجزیہ نگار ہیں، ہمیں خبریں اگر آتی ہیں کچھ بین الاقوامی جرائد سے ملتی ہیں، کچھ ہمارے ذاتی جو ہیں، مطلب آتی تو خبریں ظاہر سی بات ہے سب خبریں وہیں سے ہوتی ہیں، یا سفارت خانوں سے آتی ہیں یا جرائد کی ذریعے ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس ایجنسی تو ہے نہیں، لیکن جو خبریں آتی ہیں مصدقہ خبریں ہوتی ہیں، اسی کے حساب سے ہم پھر تجزیہ بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مجھے تھوڑا سا اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ گزشتہ چند دنوں سے جو ہے بین الاقوامی جو جرائد ہیں یا ادھر ادھر جو مختلف لوگ ہیں، ان میں پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی بڑی سنگن ہو رہی ہے، بڑی اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے. وہ امریکہ کا ایک ہے جرنل، امریکی نوٹ بک کا ایک جو کالم ہے، اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر جو اثاثے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، 2025 تک 200 سے اوپر تعداد چلی جائے گی. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر اثاثے چھپاتا ہے. اور پھر ساتھ میں کچھ ایسے بھی میں نے جرائد میں دیکھے، کچھ ایسی چیزیں دیکھیں ان کے پاس کہ انہوں نے کو نقشے وغیرہ بھی اس قسم کے دیے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے کہاں کا. بھئی یہ آپ کو کیا ضرورت ہے ساری چیزیں بھارتی اخبارات میں اور دوسرے جو ویسٹرن جو میڈیاز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی گزشتہ 1 ماہ سے 2 ماہ سے جو شروع ہوئی ہیں نا، اس سے مجھے تشویش ہے. بھئی ٹھیک ہے، پاکستان کے اثاثے ہیں، کہیں بھی رکھے ہیں نا اثاثے، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اربابی جو اختیار ہیں، خاص طور پہ ان کو اس تمام سچویشن کا بہت زیادہ جائزہ لینا ہوگا اور بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس وقت جو ہے دشمنوں کے گھیرے کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال میرا تو ایک یہ تھا کہ ایک بتانا فرض ہوتا ہے ہمارا کہ یہ کیوں ان کو تشویش ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہتھیار ہیں اور کب تک کتنے ہو جائیں گے، اور ہم بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو پاکستان کو غیر ذمہ دار کنٹری تو ہے نہیں، یا پاکستان کی فوج بھی اتنا کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ ہمارے اگر معاہدے ہیں پاکستانی آرمی کے ساتھ یا دفاعی یا ریاست کے اگر کسی کے ساتھ، تو وہ معاہدوں کو پورا کریں گے. تو اس قسم کا یہ پروپیگنڈا اور یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں خطرات موجود ہیں. اچھا، دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں تھوڑے سے مزید جو ہیں گڑبڑ بالکل ایگزیکٹلی ہو سکتے ہیں. ڈالر نیچے جا رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے، ڈالر جمع ہو رہا ہے، لیکن ڈالر جو ہے نا سب کے سب یہ IMF کو دے دی جائیں گے. میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ لوگ خوش نہ ہوں یہ IMF کے ساتھ جا کے، یہ جو اتنا کام غلط PDM والے کر گئے. اب دیکھیں نا، یہ ان کا فیصلہ اگر آیا ہے، اگر یہ پہلے آ جاتا تو کم از کم PDM والوں کی کچھ پکڑ ہوتی ہے، ان میں سے ایک آدھ کو 2-4 پکڑے جاتے، ہم IMF کے پاس نہ جاتے. IMF جو ہے سارے کا سارا اپنی شرائط منواتا جا رہا ہے. آپ نے 3 ارب ڈالر لیے اور ابھی آپ کو 13 ارب دینا ہے. یہ جتنا پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ خوش نہ ہو، یہ سارا کا سارا پیسہ جو آپ جمع کریں سب آپ نے IMF کو دے دینا ہے اور ان کے قسطوں میں چلے جانا ہے. مزید تیل بھی مہنگا ہونے کی بات ہو رہی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو جب تیل بھی مہنگا ہوگا، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، تو مجھے بتائیے، اور چینی اگر سستے، چینی تو یہ تو آپ کے ذخیرہ اندوز ہیں سارے کے سارے، لیکن نہ آٹا سستا ہو رہا ہے، نہ دال سستی ہو رہی ہے، ضروریات کی جو زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ تو کچھ سستی نہیں ہو رہی. تو یہ سارے معاملات ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا، قوم کو دیکھنا پڑے گا. جو اور
سینئر تجزیہ نگار ہیں یا پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس ایشو کو اٹھائیں، لوگوں ارباب اختیار پہ دباؤ ڈالیں کہ جو لوگوں کو جو سہولت مل سکتی ہے، جو کہ زندہ رہنے کے لیے جو ان کو چیزیں ہیں، ان کے اوپر کم از کم وہ ایسی چیزیں لے کے آئے، ایسی پالیسیز لے کے آئے کہ ان میں کہیں کم از کم جو ہے سہولت نظر آئے، اور پاکستان کے اندر جو نا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ پاکستان میں اس وقت انصاف بالکل کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری صورتحال کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔